احمدہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ علیہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ کچھ ایام پہلے ایک معروف نام نہاد مفتی تھے، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شکم مبارک چاک کیا گیا اور ان کا مسئلہ کیا گیا اور ان کے کلیجے کو اور ان کے جگر کو نکال کے، ان کے دل کو نکال کے چبایا گیا، اس روایت پر کلام کیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ جن کے نام اس روایت میں موجود ہیں ان کو اس واقعے سے بری ذمہ کر دیا جائے۔ عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین کا اور اپنے آباء و اجداد کا، اپنے بڑوں کا دفاع کرتی ہے۔ یہ ان کی ذریت اور ان کی آل اولاد اور ان کی نسل میں سے ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی جب ایک شخص اہل علم ہو تو پھر وہ اپنی ذریت کا اور اپنے جو آباء و اجداد ہیں پھر ان کا دفاع کیسے نہیں کرے گا۔ تو ان کا چونکہ لنگر وہاں سے چل رہا ہے، ان کے چندے وہاں سے چل رہے ہیں، نذرانے چل رہے ہیں، مسجدیں ان کے نام پہ بن رہی ہیں، تو جب ان کا پیٹ ان ناموں کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے ان کا ذکر کر کے، ان کے تذکرے اور ان کے قصیدے پڑھ پڑھ کے چل رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ان کا دفاع نہ کریں۔ تو یہ انہوں نے اور اپنے بڑوں کا دفاع کیا اور کوشش کی کہ ان کو اس واقعے سے نکال دیا جائے، لیکن ائمہ، محدثین، علماء، انہوں نے یہ نواسب کا جو معاملہ ہے اور جو طریق ہے اس کو بالکل رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو نقل کیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اب سب سے پہلی جو روایت میں آپ احباب کے سامنے رکھنے لگا ہوں، امام احمد بن حنبل نے بسند صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ایک طویل حدیث کو نقل کیا، جس میں حضرت حمزہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جان سوز شہادت کا ذکر ہے۔ آپ کے شکم مبارک کو چاک کیا گیا اور ہندا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا اور اسے کھانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا اس نے یعنی ہند نے اس میں سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ کچھ نہیں کھا سکی، اس نے کوشش کی لیکن اس نے اگل دیا، وہ کچھ نہیں کھا سکی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت حمزہ میں سے کسی چیز کو آگ میں داخل نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر حمزہ کا وہ حصہ بھی آگ میں جلتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے کسی کے منہ سے اگلوا دیا تاکہ حمزہ کا گوشت یا حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا اس خاتون کے پیٹ میں نہ چلا جائے کہ جس کو بعد میں آگ چھو لے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 250 اور 251 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اب جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو اور اس حدیث کی اسانید کو درست قرار دیا ہے۔ محققین نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس روایت میں کوئی پریشانی اور معاملہ نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے اور یہ صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے۔ لیکن جو نواسب ہیں فی زمانہ اور پھر ان کے جو پچھلے آباء و اجداد تھے
ان کا بھی یہ طریق رہا ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں سے کیڑے نکالے ہیں اور کوشش کی ہے حتی الامکان کہ کسی نہ کسی چیز پر اعتراض کر کے اپنے بڑوں کا دفاع کیا جائے اور اپنے بڑوں کو ایسے واقعات سے نکال دیا جائے کہ جو اہل بیت کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے ہیں، جو آقا علیہ السلام کے قربہ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے ہیں، یہ واقعے چھپا دیے جائیں یا ان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا جائے تاکہ عوام اس کو قبول نہ کرے۔ لیکن محدثین نے اور محققین نے پہلے ہی اس پر پورا کلام کر کے امت تک درست بات کو پہنچا دیا ہے۔ اب ان نواسب کی جانب سے اس سند پر دو اشکال اور دو اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض نواسب کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے چونکہ عطا وہ جو اس روایت میں یعنی اس کی سند میں جو نام ہے کہ حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطا بن صائب عن الشعبی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں یہ جو عطا بن صائب ہیں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، حافظے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس لیے ان سے حدیث نہیں لی جا سکتی۔ ایک یہ اعتراض کرتے ہیں، اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو شعبی ہیں ان کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سما ثابت نہیں، انہوں نے زمانہ نہیں پایا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے نواسب کی جانب سے۔ پہلے اعتراض کا ہم جواب کر دیتے ہیں۔ ائمہ کرام نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ عطا کے شاگرد حماد بن سلمہ نے ان کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے اور ان کو حافظے کا عارضہ لاحق ہونے سے پہلے انہوں نے ان سے سماع کیا، ان سے حدیث لی، روایت لی، لہٰذا حماد کی عطا سے نقل کردہ جو روایات ہیں وہ درست ہیں، وہ صحیح ہیں۔ عباس دوری نے یحییٰ بن معین ان کی تحقیق نقل کی، سمعت یحییٰ یقول حدیث سفیان وشعبۃ بن الحجاج وحماد بن سلمۃ عن عطاء بن صائب مستقیم وحدیث جریر بن عبد الحمید واشباہ جریر لیس بذاک لتغیر عطاء فی آخر عمرہ۔ میں نے یحییٰ سے سنا، اس نے کہا کہ سفیان، شعبی، حجاج اور حماد بن سلمہ ان کی احادیث عطا سے وہ مستقیم ہیں، وہ درست ہیں۔ اس کو تاریخ ابن معین میں روایت الدوری کے باب میں جلد 3 صفحہ 309 پہ روایت کیا ہے، اس پہ وہاں پہ نقل کیا۔ پھر ابن جنید نے کہا قال رجل لیحییٰ وانا اسمع روا جریر ان حبیب بن ابی عمرت و شیبانی احادیث کا انہ۔ اب چونکہ وقت کم ہے اور میں نے چونکہ خطاب جمعہ کے لیے بھی جانا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں مختصر کر کے جلد از جلد اس کو آپ تک پہنچاؤں اور یہ ویڈیو کلپ کو ریکارڈ کر لوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں عربی عبارات جو ہیں ان کو مختصر کرتا چلا جاؤں، اور چونکہ تمام سامعین اردو سمجھنے والے ہیں تو میں اردو میں ان تک بات پہنچا دوں اپنی۔ تو مختصر یہ ابن جنید نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یحییٰ نے کہا کہ حماد بن سلمہ نے عطا سے اس کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے سماع کیا ہے، پہلے سماع کیا ہے۔ یہ سوالات ابن الجنید صفحہ 478 پر نقل کیا۔ پھر ابن عدی نے بھی ابن معین کا قول نقل کیا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یحییٰ نے کہا کہ عطا کی احادیث جو سفیان سے، شعبی سے، حماد بن سلمہ سے روایت ہیں وہ مستقیم ہیں، وہ صحیح ہیں، درست ہیں۔ اس کو الکامل فی الضعفاء جلد 5 صفحہ 362 پر نقل کیا گیا۔ پھر امام دارقطنی انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ عطا جب بصرہ میں آئے تو اس سے پہلے ایوب اور حماد بن سلمہ نے جو ان سے سماع کیا، یعنی جب یہ دوسری بار بصرہ آئے تھے اس سے پہلے سفر میں جو کچھ انہوں نے سماع کیا ایوب نے اور حماد بن سلمہ نے، وہ پہلے سفر والا جو سماع تھا وہ درست تھا،
وہ صحیح تھا۔ امام دارقطنی نے سوالات سلمی الدارقطنی صفحہ 156 پر نقل کیا ہے۔ پھر امام ابن جارود نے کہا، ابن جارود نے اپنی کتاب الضعفاء میں کہا کہ سفیان، شعبی، حماد بن سلمہ کی عطا سے جو روایات ہیں، جو انہوں نے عطا سے لی ہیں، وہ سب اچھی ہیں، وہ سب صحیح ہیں۔ اس کو تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 207 پر نقل کیا گیا۔ پھر اسی طرح امام منظری نے لکھا، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند بھی صحیح ہے کہ عطا بن صائب جو ہیں وہ ثقہ ہیں، اور اس سے حماد بن سلمہ نے اس کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے سماع کیا ہے، پہلے روایت لی ہے۔ الترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ 291 پر انہوں نے اس کو نقل کیا۔ پھر امام ہیثمی، انہوں نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام ہیثمی نے ایک طویل روایت نقل کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ حماد بن سلمہ قبل الاختلاط، حماد بن سلمہ نے عطا سے اس کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے سماع کیا ہے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا جو میں آپ احباب کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس کو مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 97 پر اس کو نقل کیا گیا۔ پھر ابن کیال الشافعی، انہوں نے بھی اسی طرح لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جمہور نے عطا کی احادیث میں حماد بن سلمہ کو بھی مستثنا کیا ہے، جیسا کہ ابن معین نے، ابو داؤد، طحافی، حمزہ کنانی نے کہا، اور اسی طرح ابن معین سے ابن عدی نے کامل میں، عباس دوری اور ابی بکر بن ابی خیثمہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر امام طحاوی نے کہا بے شک عطا کی جو احادیث ہیں وہ فقط 4 افراد سے لی جائیں گی، فقط 4 افراد سے لی جائیں گی عطا کی روایات اور عطا کی احادیث۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان 4 کے سوا کسی سے اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، اور وہ 4 ہیں، وہ شعبی ہیں، سفیان ہیں، پھر حماد بن سلمہ ہیں، اور پھر حماد بن زید ہیں۔ ان 4 کے علاوہ کسی سے عطا کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ یہ 4 جو روایت کریں گے وہ درست ہوگی۔ پھر اس کو حمزہ بن محمد کنانی، انہوں نے اپنی امالی میں کہا ہے کہ حماد کی عطا سے سماعت قدیم ہے، یعنی یہ اس وقت کی ہے کہ جب ابھی ان کو حافظے کا عارضہ لاحق نہیں ہوا تھا۔ یہ تب کی روایت ہے۔ الکواکب النجرات صفحہ 72۔ پھر ایسا ہی امام زین الدین عراقی، انہوں نے کہا ہے، طوالت کے باعث میں وہ ساری ان کی عربی جو عبارت ہے وہ میں نقل نہیں کر رہا، وہ ذکر نہیں کر رہا، میں مختصراً جو ہمارا موضوع ہے میں وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی طویل ایک حدیث کو ذکر کیا اور نقل کر کے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے اس کو حماد بن سلمہ نے عطا سے روایت کیا ہے، اور ائمہ اہل سنت ان کو صحیح تسلیم کیا ہے، ائمہ اہل سنت نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ یہ شرح مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 443 پر انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ پھر ان کا جو دوسرا اعتراض ہے، نواسب کا جو دوسرا اعتراض وہ یہ کہ شعبی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، تو اب اس اعتراض کا بھی جواب دیتے ہیں۔ کثیر جو محققین ہیں اور جو محدثین ہیں اور جو ائمہ اہل سنت ہیں، انہوں نے، جمہور نے یہ کہا، کثیر تعداد نے یہ کہا، اور ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شعبی کے متعلق جو بھی رائے موجود ہے وہ الگ، لیکن اس کی مراسیل جو ہیں جن کو وہ مرسل روایت کرتا ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہیں۔ یہ ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے شعبی پر کہ اس کی جو مراسیل ہیں جن کو مرسل روایت کرتا ہے، اس کی مراسیل جو ہیں وہ بھی صحیح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے امام عاجلی نے لکھا، انہوں نے لکھا ہے اپنی معرفت الثقات جلد 2 صفحہ نمبر 12 پہ، انہوں نے لکھا مرسل شعبی صحیح لا یکاد یرسل الا صحیحا،
شعبی کی مرسل صحیح ہوتی ہے اور وہ وقت فقط صحیح کو ہی مرسل روایت کرتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ پھر عباس دوری نے کہا، تاریخ ابن معین روایت الدوری جلد 2 میں انہوں نے کہا، سمعت یحیی یقول مراسیل ابراہیم احب الی من مراسیل شعبی، کہ میں نے یحییٰ بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابراہیم کی مراسیل سے زیادہ شعبی کی مراسیل مجھے پسند ہیں۔ تو جب کسی کا سماع نہ ہو، کوئی اس قدر مشکوک آدمی ہو، تو کیا ائمہ اہل سنت اس سے مراسیل لیتے ہیں یا اس کو اپنی پسندیدہ قرار دے سکتے ہیں؟ پھر یہ جو موازنہ ہے یہ ابراہیم اور شعبی کے درمیان ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ابن معین کے نزدیک بھی شعبی کی جو مراسیل ہیں وہ صحیح ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ درست ہیں۔ بلکہ ابن مدینی جو بخاری اور مسلم کے ثقہ راوی داؤد بن حسین کی اکرمہ سے اس کی حضرت ابن عباس کی متصل احادیث پر بھی فوقیت دیتے ہیں۔ ابن مدینی علی بن مدینی نے کہا، شعبی و سعید بن مسیب کی مراسیل مجھے داؤد بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس سے زیادہ پسند ہیں۔ الضعفاء الکبیر جلد 2 صفحہ 35 پہ اس کو نقل کیا گیا، جیسا کہ عقیلی نے ابن مدینی سے نقل کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب ہوں یا حضرت داؤد بن حسین ہوں عن اکرمہ عن ابن عباس، مجھے ان سب سے زیادہ جو پسند ہے مراسیل وہ شعبی کی ہیں۔ پھر اسی طرح ابن مدینی نے ایسا ہی ابن رجب و ذہبی نے بھی نقل کیا ہے۔ وقال الحسن بن شجاع البلخی سمعت علی بن المدینی یقول مرسل شعبی وسعید بن المسیب احب الی من داؤد بن الحسین عن اکرمۃ عن ابن عباس، کہ مجھے سعید بن مسیب اور شعبی کی جو مراسیل ہیں وہ داؤد بن حسین عن اکرمہ عن ابی عباس اس سے زیادہ پسند ہیں، ویسے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ شرح علل الترمذی لابن رجب جلد 1 صفحہ 196 پر نقل کیا گیا۔ پھر وقال الحسین بن شجاع انہوں نے کہا سمعت علی ابن المدینی یقول مرسل شعبی و سعید بن المسیب احب الی من داود عن اکرمۃ عن ابن عباس، وہی جو بات میں نے پہلے عرض کر دی کہ وہ کہتے ہیں مجھے ان کی شعبی اور سعید بن مسیب کی جو مراسیل ہیں یہ مجھے محبوب ہیں، یہ زیادہ پسند ہیں، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس سند کے مقابلے میں کہ جو داؤد بن حسین عن اکرمہ عن ابن عباس سے آئے۔ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 5 پر انہوں نے نقل کیا ہے۔ پھر جمہور علماء نے شعبی کی جو مراسیل ہیں ان کو معتبر تسلیم کیا ہے، معتبر تسلیم کیا ہے شعبی کی مراسیل کو علماء نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ شعبی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کچھ نہیں سنا بلکہ ان سے مرسل روایت کیا ہے، سماع نہیں کیا لیکن مرسل روایت کیا ہے۔ پھر تاریخ نیسابوری اس میں یحییٰ بن یحییٰ سے سوال ہوا کہ کیا شعبی نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پایا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، شعبی نے ان کا زمانہ تو نہیں پایا۔ ابن مدینی نے علی الکبریٰ میں اس کا انکار کیا ہے کہ شعبی نے ام سلمہ سے ملاقات نہیں کی۔ ابن حزم نے حیض کے متعلق امیر المومنین سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شعبی سے جو مروی حدیث ہے اس سے احتجاج کیا ہے، جبکہ اس کی عادت یہ ہے کہ وہ صحیح کے علاوہ کسی اور سے احتجاج نہیں کرتا، اور صحیح کی شرط میں اتصال ضروری ہے۔ اس کو اکمال تہذیب الکمال اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 130 اور 31 پر نقل کیا گیا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی ائمہ نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شعبی سے مروی احادیث جو ہیں ان کو صحیح تسلیم کیا ہے اور ان کو قبول کیا ہے، ملاقات تو نہیں ہوئی۔
لیکن ان کی جو روایات ہیں، جو احادیث ان کی سند سے آ رہی ہیں، ان کو قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، درست مانا ہے۔ امام ترمذی نے اسی حدیث پر حدیث حسن صحیح کا حکم لگایا۔ وہ کیا؟ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وقیع حدثنا سفیان عن منصور عن عامر الشعبی عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ پھر آگے وہ ساری طویل روایت کہ جب آقا علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے تو آقا علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک۔ آگے وہ ساری پھر روایت کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اسی کے نام پر بھروسہ رکھتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ حق و ثواب سے کہیں پھر نہ جاؤں یا راہ حق سے بھٹکا نہ دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں کسی کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ کروں یا کوئی میرے ساتھ جاہلانہ انداز سے پیش آئے، میں سب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے یہ روایت شعبی کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی اور اس روایت کو لیا اور لے کے حکم یہ لگایا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن صحیح ہے۔ اس کو امام ترمذی نے کتاب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3427 پر نقل کیا۔ پھر امام ابو داؤد، ان کے نزدیک بھی یہ اچھا آدمی ہے، نیک ہے، اور انہوں نے اپنی سنن میں بغیر کسی تردید کے ایسی ہی سند سے روایت کیا ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبۃ عن منصور عن الشعبی عن ام سلمہ قالت۔ پھر آگے وہی آقا علیہ السلام کی حدیث کے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وہ ساری۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں نقل کیا اور اس کی حدیث نمبر 5094 5094 یہ اس نمبر پر نقل کیا، اور حدیث لکھنے کے بعد پھر امام ابو داؤد اپنی سنن کی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ جس کے متعلق وہ کچھ نہ کہے وہ صالح ہے، وہ اچھی ہے۔ ما لم اذکر فیہ شیء فہو صالح، جس کے متعلق کچھ نہ کہا جائے وہ صالح ہے۔ اس کو رسالہ ابی داؤد لأہل مکہ صفحہ نمبر 6 پر نقل کیا گیا۔ پھر امام نسائی، انہوں نے بھی اسی سند سے مرویہ حدیث کو نقل کیا ہے، وہ بھی یہی جو سند میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں نے عرض کیا کہ میں نے خطاب جمعہ کے لیے بھی نکلنا ہے، تو میں مختصراً کر کے جلدی اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر وہاں سے بھی وہ امام نسائی نے بھی جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، وہ بھی اسی سند کے ساتھ، اور وہ بھی شعبی عن ام سلمہ، شعبی حضرت ام سلمہ سے روایت کر رہے ہیں، ان سے لے رہے ہیں، جبکہ دونوں کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر امام نسائی پر کیا حکم لگے گا؟ امام نسائی نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 5488 نمبر پر اس کو نقل کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ اس کو 5541 نمبر پر روایت کیا ہے۔ اور پھر ائمہ نے کہا کہ امام نسائی اپنی سنن میں فقط صحیح احادیث ہی روایت کرتے ہیں۔ اسی سبب علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس کتاب کو بھی صحیح تسلیم کیا ہے، سنن نسائی کو۔ امام ابن حجر عسقلانی نے، وہ کہتے ہیں کہ ابن طلاق کا قول کے خطیب اور سلفی نے کتاب نسائی پر صحیح کا اطلاق کیا ہے، تو امام ابن حجر نے ان کی یہ بات نقل کر کے پھر اپنی بات کا آغاز کیا۔ جب امام ابن حجر عسقلانی وہ کہتے ہیں کہ میں ابن حجر کہتا ہوں، اور اسی طرح ابو علی نیسابوری، امام احمد بن عدی، ابو الحسن دارقطنی، ابن منزہ، عبد الغنی بن سعید اور ابو یعلا خلیلی وغیرہم نے بھی اس سنن نسائی پر صحیح کا اطلاق کیا ہے، اس کو صحیح کہا ہے، اور حاکم نیسابوری نے بھی اسے صحیح کا نام دیا ہے۔ ابو عبداللہ بن مندہ نے کہا وہ افراد جنہوں نے صحیح کا اخراج کیا وہ 4 ہیں:
بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے اور نسائی ہے، یہ 4 کتب کا تذکرہ کیا کہ یہ صحیح ہیں، اور اسی طرح ابو علی بن سکن نے کہا ہے۔ پھر البتہ جو حکایت ابن طلحہ نے البارودی سے کی ہے کہ نسائی ان افراد سے احادیث لیتا ہے جن کے ترک پر اجماع نہ ہو، بس اس سے اس کا خاص اجماع مراد ہے۔ پھر انہوں نے آگے کہا کیونکہ نقاد رجال کا ہر طبقہ ان 2 اصناف سے خالی نہیں، ایک یا تو متشدد ہیں یا درمیانی ہیں، پھر دوسرا طبقہ انہوں نے کہا کہ جیسے پہلے طبقہ میں شعبی ہیں، سفیان ثوری ہیں، تو شعبی سفیان سے زیادہ سخت ہیں۔ پھر انہوں نے دوسرے طبقے کا فرمایا کہ دوسرا طبقہ یحییٰ، قطان اور عبد الرحمن بن مہدی کا ہے، اور یحییٰ عبد الرحمن سے زیادہ سخت ہیں۔ پھر تیسرا طبقہ انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن معین اور احمد کا ہے، اور یحییٰ احمد سے زیادہ سخت ہیں۔ چوتھا طبقہ وہ ہے ابو حاتم اور بخاری کا ہے، اور ابو حاتم بخاری سے زیادہ سخت ہیں۔ اور نسائی کا یہ کہنا کہ میرے نزدیک راوی تب تک قابل ترک نہیں ہوتا جب تک سب کے سب اس کے ترک پر جمع نہ ہو جائیں، بس جب ابن مہدی توثیق کریں اور یحییٰ بن قطان تضعیف کریں تو وہ اس راوی کو ترک نہیں کرتے، کیونکہ وہ یحییٰ کے متشدد ہونے یا اس کے جیسے دوسرے افراد کو جانتے ہیں۔ اگر اب یہ بات سن کے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس مسئلہ میں امام نسائی جو ہیں ان کا طریقہ تو بڑی گنجائش والا ہے کہ جس کو سارے ترک نہ کریں وہ اس کو ترک نہیں کرتے، وہ ترک فقط اسے کرتے ہیں کہ جس کو سارے ترک کر دیں، جس پر اتفاق ہو جائے، تو بڑے گنجائش والا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کتنے ایسے راوی ہیں جن سے ابو داؤد نے، ترمذی نے حدیث لیں، مگر امام نسائی نے ان کی حدیث سے اجتناب کیا ہے، بلکہ امام نسائی نے تو صحیحین کے راویوں کی ایک جماعت سے بھی اجتناب کیا، ان سے بھی روایت نہیں لی۔ ابو الفضل بن طاہر نے ایک بات کی کہ میں نے سعد بن علی زنجانی سے ایک روایت کے متعلق سوال کیا تو اس نے اس راوی کی توثیق کی، تو میں نے کہا نسائی نے تو اس سے احتجاج نہیں کیا۔ بس اس نے کہا اے میرے بیٹے، ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی کی شرط رجال میں بخاری و مسلم کی شرطوں سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی امام نسائی کی جو شرط ہے حدیث لینے کی، روایت لینے کی، وہ بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ابو بکر درخانی نے اپنے معروف جزء میں کہا کہ یہ ان افراد کے نام ہیں جن پر نسائی نے کلام کیا ہے، جبکہ شیخین نے اپنی صحیحین میں ان سے احادیث لی ہیں، اور پھر آگے انہوں نے نام بھی لکھے، نام بھی نقل کیے جن پر امام نسائی نے کلام کیا ہے۔ اس کو النقط علی کتاب ابن صلاح ابن حجر، امام ابن حجر نے اپنی کتاب النقط میں اس کو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 481 سے 484 تک اس کو روایت کی، اس کو نقل کیا ہے۔ پھر امام ابن حجر اسقلانی خود ان کی بھی رائے یہی تھی، جس روایت پر امام نسائی سکوت کریں اس کا مطلب کہ وہ امام نسائی کے نزدیک صحیح ہوتی تھی۔ پھر امام عراقی انہوں نے لکھا ہے، ابو الحسن عراقی نے کہا کہ میں نے کتاب مختصر الموضوعات لابن درباس کے حاشیہ پر ابن حجر کے ہاتھ سے یہ عبارت لکھی ہوئی اپنی آنکھوں سے خود دیکھی، امام ابن حجر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی عبارت میں نے خود دیکھی کہ ابو امامہ کی اس حدیث کو نسائی نے نقل کیا ہے اور اس میں کوئی علت بھی ذکر نہیں کی، بس یہ اس کی دلیل ہے کہ حدیث نسائی کے نزدیک صحیح ہے، یعنی امام نسائی اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تنزیہ الشریعہ المرفوعہ اس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288۔ ان تمام عبارات کا خلاصہ یہ ہے کہ خطیب بغدادی ہوں، ابو طاہر عماد الدین احمد بن محمد بن ابراہیم الاصبہانی السلفی ہوں، ابو علی الحسین بن علی بن یزید بن داؤد النیسابوری ہوں، امام ابو احمد بن عبداللہ بن عدی بن عبداللہ بن محمد الجرجانی،
پھر ابو الحسن الدارقطنی، ابو عبداللہ اسحاق بن محمد بن یحییٰ بن بندہ العبدی الاصبہانی، ابو محمد عبد الغنی بن سعید ابن علی بن سعید بن بشر بن مروان، ابو یعلا خلیل بن عبداللہ بن احمد بن ابراہیم ابن الخلیل القزوینی الخلیلی، ابو عبداللہ الحاکم النیسابوری، ابو علی سعید بن عثمان بن سعید بن السکن، ابو بکر محمد بن معاویہ بن عبد الرحمن بن معاویہ الاحمر، امام ذہبی، امام ابن حجر، ان سب ائمہ کے نزدیک نسائی کی سنن مجتبی صحیح شمار ہوتی ہے۔ یہ جتنے میں نے 12 نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان سب کے نزدیک امام نسائی کی جو سنن ہے وہ صحیح شمار ہوتی ہے، یعنی مجتبی صحیح شمار ہوتی ہے۔ امام حاکم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، صحیح تسلیم کیا ہے، المستدرک الحاکم، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 202 ہے، لیکن امام حاکم نے اس کو صحیح تسلیم کر کے ساتھ یہ بھی کہا کہ شعبی جناب ام سلمہ اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا، مگر خود ہی اپنی بات کا رد بھی کیا اور کہا کہ شعبی نے جناب عائشہ اور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے کچھ نہیں سنا۔ پھر اسی طرح امام ابن حجر نے ابن مدینی کے قول کو نقل کیا کہ شعبی نے جناب ام سلمہ سے کچھ نہیں سنا، پھر اس کے بعد بھی شعبی کی جناب ام سلمہ سے روایت کردہ حدیث کو حسن تسلیم کیا جاتا ہے، سنا کچھ نہیں پھر بھی حسن تسلیم کیا جاتا ہے۔ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صفحہ 61 ہے۔ یہ ان ساری روایات کو اگر لیں، ان سارے سینیریو میں اگر دیکھیں، ان سارے اقوال کو لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہند بن عتبہ کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چپانا یہ صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے۔ اگر ایسا نہ تھا، اگر کلیجہ نہیں چبایا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسندیدہ ترین قبول اسلام کس کا تھا اور کیوں تھا؟ آپ یہ بتا دیں، آقا علیہ السلام نے کس کے اسلام کو سب سے ناقابل پسند قرار دیا؟ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی آقا علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ نے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ علی اس کو میری نظروں سے ہٹا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ اپنے چچا کا وہ خون بہنا اور وہ معاملہ یاد آ جائے، اور یہ عام معافی کا جو اعلان کر دیا ہے اس کے بعد پھر میں گردن اتارنے کا حکم دے دوں۔ پھر وہ وحشی نے اور دوسروں جس نے بھی یہ معاملہ کیا تھا، آقا علیہ السلام کے حضور جب آ کے بیٹھے اور کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام نے کلمہ ان کا قبول کر لیا، لیکن فرمایا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ اگر یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو پھر ناپسندیدہ اسلام کیوں تھا؟ کیوں آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے دور رہنے کا حکم دیا؟ کیوں اپنے سامنے سے اٹھا دیا؟ امام ابن کثیر اور انہوں نے اپنی البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا ہے، ابن اسحاق کی سند سے وہ لے کے آئے ہیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھ موجود کچھ عورتیں تھیں، انہوں نے مسلمانوں کے شہداء کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ آئیں، آ کے تو وہ بیٹھ گئیں اور انہوں نے اپنے گھٹنوں کو اپنے دلوں کے ساتھ جوڑ لیا، اپنے دلوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیا، پھر انہوں نے یعنی ایسے بیٹھ گئیں تو پھر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مسئلہ کیا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی، اور دیگر مسلمانوں کے مقتولین جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ اب جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت صدمہ ہوا، آپ رنجیدہ ہوئے۔ پھر اس کو ابن کثیر نے یہ ساری روایت کے بعد انہوں نے روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا اگرچہ یہ روایت ابن اسحاق سے ہے اور اس میں جگر کھانے کی جو بات ہے وہ بظاہر نکارت رکھتی ہے، لیکن یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ یہ امت نے قبول کر رکھا ہے، لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے، اتنا مشہور ہے یہ واقعہ ہوا ہے۔ پھر امام ابن حجر عسقلانی انہوں نے فتح الباری جو حدیث بخاری کی شرح ہے اس میں بھی لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رآ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ قال، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دیکھا تو فرمایا میں نے کبھی
کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو مجھے حمزہ کے منظر سے زیادہ تکلیف دے ہو، تکلیف دے لگاؤ، کوئی منظر اتنا تکلیف دہ نہیں تھا میرے لیے۔ یہ جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو، آپ کے صدمے کو اور اس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر اس حال میں کہ جب حضرت حمزہ جو آپ کے بڑے محبت والے چچا تھے، بڑے شفیق اور مہربان چچا تھے، آپ کی مدد اور نصرت کرنے والے چچا تھے، ان کی لاش مسئلہ کر کے آپ کے سامنے رکھی گئی ہو، تو اس وقت آقا علیہ السلام کے صدمے کا عالم کیا ہوگا۔ پھر کچھ روایات میں، امام ابن حجر نے ہی لکھا کہ کچھ روایات میں آیا ہے کہ ہند نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کا جگر چبایا، اگرچہ اس کی سند پر کلام ہے، لیکن یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں تواتر سے آیا ہے اور یہ واقعہ مشہور ہے، یہ واقعہ تواتر سے نقل ہوا ہے۔ پھر امام ذہبی، انہوں نے سیر اعلام النبلاء، انہوں نے اپنے سیر اعلام النبلاء میں بھی یہی لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حضرت حمزہ وہ نہایت بہادر شخص تھے، ان کی لاش کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، ہند نے ان کا پیٹ چاک کیا، ان کا کلیجہ چبایا اور پھر اگل دیا۔ امام ذہبی نے اس کو بغیر تضعیف کے نقل کیا ہے، یعنی اس کو ضعیف نہیں کہا، ضعیف کا حکم نہیں لگایا، اس کا مطلب کہ یہ روایت صحیح تسلیم کرتے ہیں، درست تسلیم کرتے ہیں۔ پھر امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ واقعہ ثابت ہے اور مشہور ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ امت نے اسے قبول کر رکھا ہے، اس کو امام سیوطی نے لکھا ہے خصائص الکبریٰ میں۔ تو یہ جو میں نے کچھ چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھی، اس کا مقصد فقط اتنا ہے کہ بھئی خدا کا خوف کھائیں۔ کیا تم وہ آقا علیہ السلام کا فرمان اور اللہ کی ذات کا فرمان بھول گئے کہ لوگوں میں اجر رسالت تم سے نہیں مانگتا، فقط میرے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت رکھو، ان سے مودت رکھو۔ آقا علیہ السلام کے قرابت دار کون ہیں؟ کون آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے؟ کون آقا علیہ السلام کے اعزاء ہیں؟ کون اقربا ہیں؟ اگر ہم ان سے اتنی شدید تر محبت نہیں رکھ سکتے تو خدا را اپنی زبانوں کو لگام دے لیں، اپنی زبانیں بند کر لیں۔ آج ہم نے شفاعت کی امیدیں ان سے لگائی ہوئی ہیں کہ جن کی اپنی بخشش وہ خطرے میں ہے، آج ہم ان سے شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جن کا اپنا پتہ کوئی نہیں ہے کہ خدا جانے ان کے ساتھ کیا ہوگا، جنہوں نے ساری عمر اہل بیت اور آقا علیہ السلام کی اولاد اور آقا علیہ السلام کی ذریت کو قتل کرنے میں، شہید کرنے میں گزاری اور مشکلات اور پریشانیاں دینے میں گزاری، آج ہم ان سے امید شفاعت لگا کے بیٹھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کا خوف کریں، ان شخصیات اور ان لوگوں کی وکالت میں کچھ نہیں پڑا، اگر خاموشی کا حکم ہے تو خاموشی اختیار رکھیں، قصیدے نہ پڑھیں، لنگر نہ بانٹیں، شفاعت کے نعرے نہ لگائیں۔ شفاعت فقط انہی کی کام آئے گی کہ جو آقا علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، جو آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی جان اور اپنا نفس اور اپنا خون اور اپنا بھائی قرار دیا ہے، جو آقا علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلتے رہے ہیں، ننھے شہزادے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے لیے اپنی چادریں بچھائیں، جو آقا علیہ السلام سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت اور مودت رکھتے تھے، ان سے شفاعت کی امید لگائیں، جو حوض کوثر پر آپ کو ملیں گے، اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں، جس کی اپنی بخشش اور جس کا اپنا حساب اور کتاب وہ متزلزل ہو، وہ خطرے میں ہو، وہ آپ کی شفاعت کرے گا۔ خدا را ان چیزوں سے بچ جائیں، امت میں فساد نہ مچائیں، امت کو پھوڑیں نہیں، امت کو جوڑیں، اور ایسی چیزوں کو اجاگر نہ کریں کہ پھر علماء کو بیٹھ کے آپ کو جوابات دینے پڑیں۔ فتنوں کا دروازہ نہ کھولا کریں، ہمیشہ فتنوں کو دبانے کی کوشش کریں، اور اہل بیت علیہ السلام ان سے محبت رکھیں، مودت رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو
آقا کریم تاجدار کائنات عزیز جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔